اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کشف المحجوب کے اندر بھی لکھا ہے، آپ تصوف والا چیپٹر پڑھے نا، اس کے اندر آپ نے بڑے کمال کی بات لکھی ہے، اور علم کا چیپٹر پڑھے اس کے اندر بھی آپ کو ملے گا۔ ایک زمیندار تھا، یہ جتنے زمیندار بیٹھے نا بس اوقات کئیوں کو یہ مرض لگ جاتا ہے، غور سے سنیں، توبہ کیا کریں۔ ایک زمیندار تھا، اس نے ایک نوکر رکھا اور کہتا ہے کہ فیملی والا مجھے چاہیے، جی میں آپ نے ابھی یار گھر بار والا چاہیے ہے، کہتے ہو نا بھائی تھا ہی رہے، وہ گھر بار والا تھا، اس کی بیوی کا حسن اسے پسند آ گیا، اب وہ اپنے چکروں میں تھا کہ میں منہ کالا کروں کسی طریقے سے، وہ بندہ بھی بچتا ہے عورت بھی بچتی ہے، لیکن یہ میں تیسرے پاسوں آ کے پرائی برات چ نکن والا میراسی بنتا ودا ہے، ایسے ہی بھاگتا ادھر۔ ایک دن اس کو موقع مل گیا، اس نے اس کے شوہر کو کہیں بھیج دیا، باقی سب کو بھیج دیا، اور آپ وہاں عورت کے گھر پہ رک گیا۔ رات ہوئی، جب اس نے دیکھا کہ لوگ سو گئے ہیں تو کہتا ہے سارے دروازے مارے نا، عورت نے دروازے بند کر دیے، تو کہتا ہے سارے بند ہو گئے، عورت نے جڑی گل کی تھی نا کلیجہ چھک لینے والی گل ہے، حضور داتا صاحب نے لکھا ہے، اللہ کر کے یہ بولی کسی کو آ جائے۔ عورت کو پتا چل گیا کہ یہ اب کیا کرنا چاہتا ہے، اس نے کہا سارے دروازے بند میں نے کر لیے ہیں، پر ایک دروازہ ہے جڑا میرے کو بند نہیں ہویا۔ انہیں کہا کیڑا ہے؟ انہیں کہا او دروازہ جتھوں سانو رب نے ویکھنا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ مٹھا نہیں، تکڑے ہو کے تاجدار ختم نبوت، اس طرح ذرا آواز آنی چاہیے۔ کیا خیال ہے بھئی، جملہ سن کے لطف آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ اس عورت کے جملے میں تاثیر وہ تھی، وہیں پر وہ شرمندہ ہوا، کہنے لگا میں تو کچھ اور ارادہ رکھتا تھا، تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اس لیے کاش کہ ہمارے آج مرد اور عورتیں ان سب کو یہ بولی آ جائے۔ کشف المحجوب، اس کتاب کے اندر وہ گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، اس کی کہتے ہیں مثال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ نظر اپنے صحابی کی بیوی زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑی، سیدہ زینب کے اوپر، انہیں پسند آ گئی اور نعوذ باللہ وہ شادی کر لی، نبی علیہ السلام کے اوپر ایک جھوٹ باندھ کے، ایک جعلی واقعہ۔ تو یہ صاحب اور سکر کی بحثوں میں انہوں نے یہ گستاخی کی اس شخصیت کے بارے میں، اللہ، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ کشف المحجوب جو بابا جی ہمارے لہرایا کرتے تھے، کہتے ہیں جی وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے نا، وہ یہ کتاب پڑھ لے، اسے اپنا مرشد مل جائے گا، باقیوں کو بھی شرمندہ کر دیں۔ صحف اور سکر کا چیپٹر کھولیں، جس میں جنید بغدادی کا صحف اور باجزید بستامی یعنی یزید ابا جی، ہاں جی، مرید امام جعفر دا نا ابا یزید، واہ واہ واہ، اسی آج نام رکھنے سے تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم تو معاویہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تم لوگوں نے کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید، ناسبیوں والے کام۔ تو وہ یزید ابا جی، ان کا سکر ثابت کرتے ہوئے اور صحف ثابت کرتے ہوئے جنید بغدادی کا ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات ہے اس کے واقعے کو انہوں نے کوٹ کیا۔ وہ پوری تفصیل تورات میں آتی، نعوذ باللہ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ چھت پہ چڑھے، انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا، انہیں پسند آئی، اس صحابی کا نام تھا اوریا، یہ اوریا مقبول جان وہی والا نام ہے اوریا، اور انہوں نے اسے جنگ میں قتل کروا کے اس کی عورت کے ساتھ شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ اور اس سے انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ حضرت داؤد نے یہ جان بوجھ کے کیا تھا، وہ پوری ہوش میں تھے۔ صحف، ایک سین والا صحف ہے وہ بھول ہوتا ہے جو سجدہ صحف، ایک سواد والا صحف ہوتا ہے پوری انٹینشن سے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے داؤد علیہ السلام نے معافیاں بعد میں مانگی نا، وہ ہوش میں تھے، انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ تو حضرت جنید بغدادی کا جو صحف کا اسکول آف تھاٹ ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ چنگی شے فالو کر دو، قرآن حدیث نو فالو کرو، کوئی اہل بیت نو پڑھو، کہڑے پاسے لگے ہوئے ہو تسی۔ اور کہتے ہیں سکر باجزید بستامی کا، اس کی کہتے ہیں مثال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ نظر اپنے صحابی کی بیوی زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑی، سیدہ زینب کے اوپر، انہیں پسند آ گئی اور نعوذ باللہ وہ شادی کر لی۔ تو رسول اللہ حالت سکر میں تھے، یعنی ہوش میں نہیں تھے ان کے بقول، اس لیے اللہ نے ان پہ گرفت نہیں کی ہے۔ تو یہ باجزید بستامی بھی جو ارشادات فرماتے رہتے ہیں نا، ان کے اوپر گرفت نہیں ہوگی کیونکہ وہ سکر کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور یہ باجزید بستامی کا سکر نبی علیہ السلام کے اوپر ایک جھوٹ باندھ کے، ایک جعلی واقعہ، خود ان کے پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے
ضیاء القرآن تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کافروں نے یہ والا واقعہ ہماری کتابوں میں ڈالا ہے رسول اللہ کو بدنام کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن وہی پیر کرم شاہ صاحب کشف المحجوب کا مقدمہ لکھ رہے ہیں. ایک ٹکٹ میں دو مزے. بغیر پڑھے لکھا تو کیوں لکھا, اور پڑھ کے لکھا تو کیوں نہیں بتایا کہ یہ گستاخانہ کتاب ہے؟ کدھر جاؤ گے؟ ہم نے بند گلی میں انہیں داخل کر کے آگے وہ جس طرح ذوالقرنین بادشاہ نے وہ دیوار چڑھا دی تھی نا یاجوج ماجوج کے آگے, ان کے آگے دیوار چڑھا دی ہے. کدھر جائیں گے؟ یہ دیوار اب بھی ہٹ سکتی ہے. صدق کے دل سے کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا اظہار کریں اور بزرگوں سے اعلان برات کریں, ٹھیک ہے, اور ہمارے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یہ نعرہ لگائیں, انشاءاللہ سب کچھ معاف ہو جائے گا, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی. تو یہ صاحب اور سکر کی بحثوں میں انہوں نے یہ گستاخی کی اس شخصیت کے بارے میں, اللہ, جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. کشف المحجوب جو ہمارے وہ بابا جی بھی لہراتے تھے, اور ایگزیکٹلی وہی والی پرنٹنگ وہ لہراتے ہیں ضیاء القرآن پبلیکیشن کی, جو ہم دکھاتے ہیں. ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے, ہم لگائیں گے ساتھ. مڑو کتاب لے آئو, اے مینو دے ذرا کشف المحجوب سی, اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی, اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفیاء وچ صدیق اکبر کا ذکر فرمایا. پھر داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. کیا بات, کیا بات, کیا بات. ہاں جی, اسی کشف المحجوب میں جس کی بابا جی تعریف کرتے رہے, صحب اور سکر کے کانٹیکسٹ میں باب نمبر 14 میں بایزید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر اور جنید بغدادی کا صحب بچانے کی خاطر دو پیغمبروں کے اوپر جھوٹا الزام لگایا علی اجویری صاحب نے. اگر انہوں نے لکھا, چلے ہم 1000 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا, لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ کتاب انہیں کی ہے, ہم سے پہلے کسی نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا تھا. تم حرام کی کمائیاں کھا رہے ہو اس کتاب کی, کشف المحجوب کی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ جنید بغدادی کا جو موقف ہے حالت صحب والا, یہ سواد کے ساتھ صحب ہے یعنی ہوش میں, تو حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تو نگاہ اپنی صحابی کی ایک بیوی پہ, اوریا نامی جو صحابی تھا اس کی بیوی پہ پڑی, وہ ان کو پسند آ گئی, انہوں نے بعد میں اسے مروا کے شادی کر لی. تو جنید بغدادی کا صاحب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ہوش میں بھی اس قسم کا معرفت کا کام کر سکتے ہیں. سو کالڈ تورات کا جھوٹا واقعہ انہوں نے کوٹ کیا, اس میں دلیل بنایا. کہتے ہیں جی محدثین نے مورخین نے بھی واقعات لکھے ہیں, انہوں نے دلیل بنائے ہیں, انہوں نے تو جسٹ نقل کیا نا کہ یہ بھی ایک کوڑ موجود ہے. حافظ ابن کثیر نے تو تفسیر ابن کثیر میں ان واقعات کا رد کیا ہوا ہے, اور تمہارے جو صوفی ہیں وہ دفاع کے طور پر لے کے آتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر انہوں نے بایزید بستامی, یزید دا ابا بایزید, اس کا سکر بچانے کی خاطر انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ نگاہ زید کی بیوی پہ پڑ گئی تھی, نعوذ باللہ, اور وہ زید پر حرام ہو گئی تھی, یعنی زید پر حرام ہوئی, پھر نبی الاسلام کی وہ بعد میں بیوی بن گئی ام المومنین والعیاذ باللہ تعالی. یہ جھوٹے واقعات انہوں نے نبی الاسلام کی عصمت کے خلاف جو تھے وہ اپنے صوفیوں کو بچانے کے لیے کوٹ کیے. اور حیران کن بات, اس کشف المحجوب کا مقدمہ اردو میں لکھا پیر کرم شاہ الازہری نے, جن کے مکتبہ ضیاء القرآن سے یہ پرنٹ ہوتی ہے. اسی پیر کرم شاہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا کہ یہ جو گستاخانہ واقعہ ہے زید بن حارثہ والا, یہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں ڈالا ہے. انجانے میں کافر کس کو کہہ دیا؟ جس طرح وہ کراچی کے مفتی نے کہا یہ بیوقوف نے واقعہ لکھا ہے میاں, اور وہ بیوقوف کون؟ ان کے اپنے بزرگ اشلی تھانوی صاحب, عاشق الہی میرٹھی صاحب. اور یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافروں نے سازش کی ہے, یعنی کس کو کہہ دیا؟ علی اجویری صاحب کو. اور اگر انہیں نہیں کہا تو پرنٹ کرنے والوں کو, یعنی وہ خود پرنٹ وہ خود کر رہے تھے. ضیاء القرآن پبلیکیشن پیر کرم شاہ صاحب کی ہے. لو سامو, مکاری دیکھیے, تفسیر میں کہہ رہے ہیں گستاخانہ واقعہ ہے, کشف المحجوب میں واقعہ لکھا ہوا ہے, وہاں پہ آنکھیں بند کر کے کہا کہ جس کا کوئی پیر نہیں وہ یہ کتاب پڑھ لے. دو ریفرنس ہو گئے. ابھی تو میں یہ دلائل نہیں دے رہا
کہ یہ جو نظریات ہیں قرآن و سنت کی نظر میں کفری عقیدے ہیں، کیونکہ یہ اتنے بڑے بلنڈرز ہیں، اتنی بے حیائی پر مبنی چیزیں ہیں کہ ایک مسلمان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ویسے میری پرانی ویڈیوز میں نے ان واقعات کے حوالے سے بھی قرآن و سنت کے دلائل رکھے ہوئے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، لیکن یہ میں نے اتنا راگ لاپا ہے کہ اب وہ خود بھاگ رہے ہیں، اس لیے مجھے وہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا۔ میں صرف حوالے رکھ رہا ہوں۔